السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی تسلیم آج کر لیا ہے، آئینی بینچ کے معزز ججز نے، کہ 9 مئی کے واقعات بالکل ہوئے ہیں اور 9 مئی کا جرم ہوا ہے۔ کون ملوث ہیں، جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بہت سارے ججز نے ریزرویشن بھی شو کیے ہیں کہ بھئی بیک وقت ایٹ اے ٹائم، ایک ہی دن فوجی تنصیبات پر حملے کیسے ہوئے، یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہوا ہے، لیکن سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے۔ اور یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ایک باوردی فوجی اور 5 سویلینز یہ مل کر اگر کوئی قتل کر دیتے ہیں تو فوجی کا ٹرائل، جو باوردی ہے اس کا ٹرائل کہاں چلے گا؟ فوجی عدالتوں میں۔ اور سویلین جو 5 ساتھ تھے ان کے ساتھ، ان کا ٹرائل کہاں چلے گا؟ یہ اس طرح کے ٹیکنیکل سوالات آئینی بینچ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بڑی زبردست انٹرسٹنگ آج بھی سماعت ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے، پرسوں بھی ہوئی ہے، مسلسل یہ چل رہی ہے۔ خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، ابھی دلائل مکمل نہیں ہوئے۔ آج جو کچھ سماعت میں ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے جسٹس ہیں جمال مندوخیل صاحب، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں 9 مئی جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی، سوال ٹرائل کا ہے کہ ٹرائل کہاں پر ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے دلائل میں کہا کہ آرمی ایکٹ اور رولز میں فیئر ٹرائل کا مکمل پروسیجر فراہم کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ ملٹری ٹرائل کے کس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ میں کسی فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے سیکشن 21D1 کے فیئر ٹرائل کے منافی قرار دیا، جبکہ جسٹس آفریدی نے قانونی سیکشنز پر رائے نہیں دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ قانونی سیکشنز پر لارجر بینچز کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ 21ویں ترمیم میں فیصلے کی اکثریت کیا تھی؟ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ 21ویں ترمیم کا اکثریتی فیصلہ 8 ججز کا ہے۔ 21ویں ترمیم کو اکثریت ججز نے اپنے انداز میں ترمیم کو برقرار رکھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم کو 8 سے زیادہ ججز نے درست قرار دیا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا لیاقت حسین کیس کا فیصلہ 9 ججز کا ہے۔ لیاقت حسین کیس میں FB علی کیس کی توثیق ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم کیس میں اکثریت ججز نے FB علی کیس کو تسلیم کیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا 21ویں ترمیم کیس میں کسی جج نے FB علی کیس پر جوڈیشل نظر ثانی کی رائے دی؟ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے بتایا کہ کسی جج نے نہیں کہا کہ FB علی فیصلے پر جوڈیشل ریویو ہونا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے 9 مئی ملٹری ٹرائل پر رائے دی۔ آرمی ایکٹ کی شکوں پر فیڈریشن کو مکمل سنا ہی نہیں گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ کیا آرمی ایکٹ کی شکوں پر اٹارنی جنرل 27A کا نوٹس دیا گیا تھا اٹارنی جنرل کو؟ اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے نوٹ سے تو لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو سنا ہی نہیں گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے دلائل میں کہا کہ بینچ نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا کہ دلائل آرمی ایکٹ کی شکوں کی بجائے 9 اور 10 مئی واقعات پر مرکوز رکھے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ یہ تو عجیب بات ہے، پہلے کہا گیا آرمی ایکٹ کی شکوں پر بات نہ کریں، پھر شکوں کو کالعدم بھی قرار دے دیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے تو عدالت میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے آرمی ایکٹ کی شکوں کو چیلنج ہی نہیں کیا۔
جسٹس محمد علی مظہر نے ویڈیو لنک پر موجود فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات سن لی ہے؟ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کیس کو آرمی ایکٹ کی بجائے آئین کے تحت دیکھا جائے۔ 9 مئی واقعات کے خلاف دیگر درخواستیں دائر کی گئیں جن میں آرمی ایکٹ کی شکوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ کی شک 21D1 اور 21D2 کو کالعدم قرار دینے سے قبل فیڈریشن کو مکمل سنوائی کا حق ملنا چاہیے تھا۔ عدالت کا فوکس 9 اور 10 مئی واقعات پر تھا، نہ کہ آرمی ایکٹ کی شکوں پر۔ احتجاج اور حملے میں فرق ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ جی 21 جولائی 2023 کے آرڈر میں صرف 9 مئی کی بات کی گئی ہے۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ جی 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے۔ عدالتی فیصلے میں 9 مئی جرم پر کلین چٹ نہیں دی گئی۔ ہاں، سوال ٹرائل کا ہے کہ ٹرائل کہاں پر ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی جرائم قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہوگا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ جی 21ویں ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاست املاک پر حملہ، ریاست کی سیکیورٹی توڑنا، یہ سیاسی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ جی 21ویں ترمیم کے بغیر دہشت گردوں کے خلاف ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جی 21ویں ترمیم میں قانون سازی دیگر مختلف جرائم اور افراد پر مبنی تھی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس میں کہا کہ جی پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنا جرم ہے۔ یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا گیا، ایک دن ایک ہی وقت مختلف جگہوں پر حملے ہوئے، عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے، پشاور میں ریڈیو پاکستان کی عمارت کو جلایا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی ماضی میں لوگ شراب خانوں یا گورنر ہاؤس پر احتجاج کرتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مختلف شہروں میں ایک ہی وقت حملے ہوئے اور جرم سے انکار نہیں کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوکھیل نے ریمارکس دیے کہ جی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، اور کیا پارلیمنٹ خود پر حملے کو توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی سپریم کورٹ پر بھی تو حملہ ہوا، وہ بھی سنگین جرم تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کر لیں اس میں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جی یہاں بات 21D1 کی ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی ایک آرمڈ پرسنل اور 6 سویلین اگر کوئی قتل کر دیں تو سویلینز کا ٹرائل الگ چلے گا، آرمڈ پرسنل کی کورٹ مارشل کی کاروائی ہوگی۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی 9 مئی واقعات میں جہاں حملے ہوئے کیا وہ ممنوعہ جگہ تھی؟ یہ حقائق کا سوال ہے۔ حملہ کرنے والوں کی نیت کیا تھی؟ یہ بھی حقائق کا سوال ہے۔ سپریم کورٹ حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جی ہم نے 9 مئی واقعات میں سزا یافتہ کسی شخص کو اپیل کرنے یا رحم کی اپیل کرنے سے روکا نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی ایسا مواد تو دکھا سکتے ہیں، اندر گھس کر حملے کرنے والوں کے کارنامے تھے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم نے تصویری ثبوت بھی دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی تصاویر میں پراپرٹی کا نقصان تو نظر آ رہا ہے، کیا کوئی ڈیفنس پرسنل زخمی ہوا یا خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہوئی؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی حملہ کرنے والے مسلح ہو کر حملہ آور ہوئے، مسلح افراد کے ہاتھوں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس حوالے سے مزید عدالتی معاونت بھی کروں گا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی FIR میں درج سول جرائم کے ٹرائل کا کیا بنا؟ 9 مئی کے وقت میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھی، کینٹ کی طرف جانے والے روڈ پر شدید فائرنگ ہو رہی تھی، مجھے پولیس والوں نے آگے جانے سے روک دیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی اس وقت معاشرے میں خوف پھیلایا گیا، وہاں ایک اسلحے کی دکان کو لوٹا گیا پشاور میں، اس دکاندار کا نقصان ہوا، اس دکان پر چوری کی واردات کے ٹرائل کا کیا بنا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی ایک FIR میں 18 سیکشنز لگے تھے، 18 میں 3 جرائم ملٹری کورٹ سے متعلق تھے، باقی 15 جرائم کا ٹرائل کہاں پر ہوا؟ جسٹس جمال مندوکھیل نے کہا کہ جی باقی جرائم کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ ہی کرے گی۔
سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا مقدمہ پیر تک ملتوی کیا ہے، اور جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ جی پیر کو پورا دن سنیں گے۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ جی اگر ممکن ہو تو کیس کو منگل تک لے جائیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ جی ہم سارے مقدمات ڈی لسٹ کر چکے ہیں۔ جسٹس مسرت الہاری نے کہا کہ جی خواجہ صاحب آپ کیس مکمل کرنے کا ہر روز وعدہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آج سماعت ہوئی ہے، کارروائی ہوئی ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔